شاسه اپوچه اسنی کاجی وی ودابیا اسنی کوپلی گاسه یجو اپوچو مسکره برفشه یانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الفاتح لما غلق والخاتم لما صدق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقتلتهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلاة الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل
جاهزا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اکرم قدر صابرین معظم مولیان حیدر کرار، یہ مجلس اعزا اس عشرہ مجالس کی دوسری مجلس ہے، اور کل کی مجلس جس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ حضرات نے سماعت فرمائی وہ قرآن مجید کے 33ویں سورے کی 33ویں آیت، جسے آیہ تطہیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بظاہر حدیث قصہ اس آیہ کریمہ کا شان نزول ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ آیہ کریمہ ہمارے لیے بہت سارے پیغام، بہت ساری ہدایتیں اور بہت سارے اللہ کی طرف سے ارشادات رکھتی ہے۔ یعنی جہاں یہ آیہ کریمہ آل محمد کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کی شرافت، ان کی نجابت کا اعلان کر رہی ہے، وہیں ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ درس ہے، یہ ایک لیسن ہے، یہ ایک سبق ہے کہ اگر تمہیں بھی بلند ہونا ہے تو آل محمد کی پیروی کرتے چلے جاؤ، وہ خود بھی بلند ہیں، تمہیں بھی بلند کرتے چلے جاؤ۔ دیکھو جو لوگ دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ لوگ آگے آ جائیں تو مجھے بھی پڑھنے میں تھوڑا سا لطف آئے۔ کل کی مجلس سے آج کی مجلس کچھ زیادہ لوگ ہیں، ماشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ آگے کی صف میں بیٹھتے ہیں ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، جو پیچھے بیٹھتے ہیں ان کی توجہ خود بخود کم ہونے لگتی ہے۔ یعنی جتنا آپ مرکز سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا آپ کے اندر وہ شعاعوں کو لینے کا مادہ کم ہو جائے گا۔ یہ عام سی بات ہے، یہ مائک ہے، یہ بول رہا ہے تو یہ یہاں پہ آواز کچھ پہنچا رہا ہے، وہاں پہ آواز کچھ پہنچا رہا ہے، اس کے باہر یہ آواز پہنچانا بند کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جس چیز سے آپ قریب ہوں گے اس کا اثر ہمیں اتنا زیادہ نظر آتا چلا جائے گا۔ یہ آیہ تطہیر ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ اگر تمہیں آل محمد کی عظمتوں کا احساس کرنا ہے اور جاننا ہے کہ آل محمد کن عظمتوں پر ہیں، کن برکتوں پر ہیں، کن طہارتوں پر ہیں، تو تمہیں آل محمد کے قریب آنا ہوگا۔ جب تک ہم ذہنی طور پر آل محمد کے قریب نہیں آئیں گے تب تک ہمیں آل محمد کی فکر کا، ان کی آئیڈیولوجی کا، ان کی جو ایک تفکر ہے، جو ان کا تخیل ہے، جو ان کی فلسفی ہے، ہم اس کو درک نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنی عظمتوں کا اعلان کیا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک آیہ تطہیر ہے۔ یہ آیہ تطہیر، اس کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنا اہتمام آل محمد نے کیا ہے، رسول اللہ نے کیا ہے کہ یہ حدیث قصہ جو ابھی آپ نے سنی ہے، یہ حدیث قصہ اسی کا شان نزول ہے، اسی کا پس منظر ہے کہ جو حدیث قصہ کے لیے بنایا گیا، اور پھر کتنی برکتیں بانٹی گئی ہیں، کتنا انعام بانٹا گیا ہے، کتنا قصیدہ اللہ نے۔ اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا، تمہیں یہ زمین نہ پیدا کرتا، یہ آسمان نہ پیدا کرتا، یہ چاند نہ پیدا کرتا، یہ سورج نہ پیدا کرتا، یہ ستارے نہ پیدا کرتا، یہ دریا نہ پیدا کرتا، یہ کشتیاں نہ پیدا کرتا، لیکن یہ سب اس لیے پیدا کی ہیں الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ سلام بعد اللہ نے کیا تحفہ بھیجا ہے؟ جبرائیل جا کے یہ پیغام سناؤ، کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ ساری فضیلت آل محمد کو اس لیے ملی ہے کہ یہ نجاستوں سے دور ہیں اور طہارتوں سے قریب ہیں۔ یہ پورا ایک درس ہے ہمارے لیے کہ اگر ہمیں مقرب بارگاہ الہی ہونا ہے، اگر ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، اگر ہمیں بھی عظمتوں کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں دو کام کرنے ہوں گے، خباثتوں کو، رذالتوں کو، گندگیوں کو۔ پڑھی تھی نا آپ کے سامنے کہ امام رضا نے کیا فرمایا؟ ان سرک ان یکون، اگر تیرے دل میں یہ آرزو پیدا ہو کہ تو بھی وہی ثواب حاصل کرے جو کربلا کے شہیدوں کا ہے، تو امام نے کیا فرمایا؟
کہ جب بھی تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو متا ذکرتا ہو، جب بھی تو یہ سوچے، جب بھی تو یہ ذکر کرے کہ تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ تو کربلا کے شہیدوں میں ہوتا، تو فقول لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ کامیاب ہوتا۔ امام فرما رہے ہیں کہ یہ جملہ جب تم اپنی زبان سے کہو گے تو اللہ تمہیں کربلا کے شہیدوں کا ثواب اللہ ہوگا۔ ایک جملے پہ نیتیں اتنی اہم ہوتی ہیں، دیکھیں میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان مجلسوں میں جب آئیں تو قربتاً اللہ، اللہ کے قرب کے لیے، صرف اللہ ہمارے مطمع نظر ہو، ہم خدا کے لیے آ رہے ہیں، جس حال میں بھی آ رہے ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن ہم آ رہے ہیں اپنے اللہ کے لیے۔ جتنا ہم اپنی نیتوں کو خالص کرتے چلے جائیں گے اتنا ہمارا ثواب بھی بڑھے گا اور اتنا ہی زیادہ ہم ہدایتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، اس کے بغیر ہم مقرب بارگاہ الہی نہیں ہو سکتے، ہم امام حسین کا مقرب نہیں ہو سکتے۔ یہ کربلا کا واقعہ، پوری توجہ رکھیں، کیا ہے؟ دو کام ہمیں کرنے ہیں۔ ایک ہمیں رذالتوں کو دور کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، نہیں ہے؟ ایک رجس کے دور ہونے کا تذکرہ ہے اور ایک طہارت کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے انما کا استعمال کیا ہے۔ دیکھیں عربی زبان ہے، یہ عربی زبان ہماری اردو زبان کی طرح نہیں ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے یہاں تو شعر چاہے ہلکا ہو یا بھاری ہو ہم کہہ دیتے ہیں بے شک، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں جب بے شک کہنا ہوتا ہے تو اس کے لیے مختلف لفظیں استعمال ہوتی ہیں، کہیں پہ انا استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ انما استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ہم بے شک کہتے ہیں تو ہمیں تو ایک ہی مطلب معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فرماتے ہیں کہ انما حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اب ساری پاور اس جگہ پہ آ کے اکٹھی ہو گئی، اب کوئی پاور نہیں ہے جو اللہ کے اس ارادے کو توڑ دے جو اللہ نے ارادہ کر دیا ہے۔ کیا ارادہ کیا اللہ نے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ نے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھنے پر محمد و آل انشاءاللہ۔ نام مجلس حسین مدرسہ حسین کا نام ہے۔ جیسے ہم مدرسے میں جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں مجلس حسین میں آنے کے لیے بھی تیاری کرنا ہے۔ بالکل مکتب اور مدرسے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ مجلس حسین مکتب حسین ہے، یہ مدرسہ حسین ہے، یہاں ہمیں ہر طریقے سے تیار۔ آل محمد بانٹ رہے ہیں، ہمارے دامن میں تنگی ہے، ہمارے دامن میں کوتاہی ہے کہ ہم ان سے نہیں لے پا رہے ہیں، ورنہ ان کے یہاں بٹ رہے ہیں، مغفرت کے نذرانے بٹ رہے ہیں، علم کی بھیک بٹ رہی ہے، تفسیر بٹ رہی ہے، حدیثوں کی تشریحیں بٹ رہی ہیں، خالق کا عرفان بٹ رہا ہے، سب کچھ یہاں پہ تبرک کے طور پہ بٹ رہا ہے۔ تبرک صرف وہ نہیں ہے جو بعد میں بٹتا ہے، دو طرح کا تبرک مجلس اعظم میں بٹتا ہے، ایک وہ کہ جو جسموں کو بعد میں ملتا ہے، اور ایک تبرک وہ ہوتا ہے جو روحوں کو حسین فرش عزا پہ عطا کرتے ہیں۔ اس تبرک کو لینے کی کوشش کرنا، وہ تو ملے گا ہی، وہ تو آپ کو جانے نہیں دیں گے جب تک آپ لے نہ لیں، لیکن یہاں جو بٹ رہا ہے وہ ہمیں اپنی نیتوں کے اعتبار سے ملے گا، جتنا ہم لینے کی نیت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا انہا تذکرہ لمن شاء ان یذکرہ، کہ قرآن بے شک تذکرہ ہے، ہدایت کرنے والا ہے۔ تذکرہ یعنی ہدایت کرنے والا ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ کہ جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے، لمن شاء ذکرہ، جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے تذکرہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اس کے ترجمے میں بھی علماء کو اختلاف ہے، ہمارے یہاں جو ترجمہ ہے وہ الگ ہے، جو دوسری طرف کا ترجمہ ہے وہ الگ ہے، اس لیے کہ آل محمد کا تذکرہ ہے۔ جہاں آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں ہر شخص اپنے ظرف کے اعتبار سے ترجمہ کر دیتا ہے، لہذا آل محمد کی تطہیر کی بات تھی تو لوگوں نے تطہیر کا ترجمہ یہاں پہ کیا کیا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور کرے
اور تمہیں ایسے پاک و پاکیزہ کر دے جیسا پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے. لیکن ہمارا ترجمہ کیا ہے کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. کیوں ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں؟ دیکھیں قرآن اسے ثابت کروں گا کہ یہ ترجمہ کیوں صحیح ہے, وہ ترجمہ کیوں غلط ہے. اس کی تعریف پوری بڑی عظیم گفتگو. اللہ نے اہل بیت پہ پابندی نہیں لگائی کہ اہل بیت تم رجس کے قریب نہ جانا, بلکہ اللہ نے رجس پہ پابندی لگائی کہ یہ اہل بیت کے قریب نہیں آئے گا. بھئی آپ تو آیتوں کو سمجھ رہے ہیں نا, ماشاءاللہ آپ عرب ملک میں رہتے ہیں, اتنا ترجمہ تو آپ سمجھ رہے ہیں. لیوزہبا, یہ یوزہبا کا فاعل کون ہے؟ رجس. اللہ رجس کو دور کر رہا ہے, اہل بیت کو دور نہیں کر رہا. اہل بیت اپنی جگہ پہ ہے, منزل کمال پہ ہے اہل بیت. اللہ نے پابندی لگائی ہے رجس پر کہ یہ رجس اہل بیت کے قریب نہیں جائے گا, ان سے دور دور رہے گا. تو جب رجس دور ہے تو پاک کرنے کا ترجمہ ہی صحیح نہیں ہے. پاک کرنے کا تو ترجمہ تب صحیح تھا کہ جب یہ رجس آل محمد کے قریب آ جاتا, لیکن چونکہ یہ رجس آل محمد کے قریب آیا ہی نہیں تو لہذا ترجمہ یہی صحیح ہے کہ اہل بیت اللہ تمہیں ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. کہ آل محمد اس بزم میں موجود ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد جہاں جائیں گے وہاں پر رحمتوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. اب پوری توجہ رکھیں, یہ عزاخانہ سجایا بہت اچھی بات ہے, یہ عالم اٹھایا بہت اچھی بات ہے. آل محمد کے نام سے یہ عزاخانے ہم نے سجائے, آل محمد کے نام سے یہ علم ہم نے اٹھایا, لیکن بات تو تب تھی کہ جیسے ہم نے یہ عزاخانہ سجایا ہے ویسے ہی آل محمد کے لیے ہم نے اپنے دل کو بھی سجایا ہوتا ہے. صرف عزاخانہ ہی تو اہم نہیں ہے, بات تو تب تھی کہ جیسے ہم نے علم کو اٹھایا ہے ویسے ہی ہم نے تھوڑا بہت زور لگایا ہوتا کہ ہمارا کردار بھی بلند ہو اس علم کے ساتھ ساتھ. ایسا نہ ہو کہ علم لگا ہوا ہے, دور سے لوگ دیکھ کے کہیں کہ صاحب فلاں گھر شیعہ کا گھر ہے, لیکن جب وہ ہمارے گھر کے قریب پہنچے اور ماحول کو دیکھے تو وہ کہے کہ یہ کتنا پست گھر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد صرف اور صرف علم بلند نہیں دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ اپنے شیعوں کا کردار بھی بلند دیکھنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. جو صاحب اولاد نہیں, آج پہلی محرم دی, آج کے دن کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس دن میں جو بے اولاد ہوتے ہیں ان کو اولاد ملتی. اللہ اکبر. اگر دعا مانگی جائے تو اللہ اولاد عطا کرتا ہے. آج کے دن کا روزہ ہے ہی خاص طور سے اس لیے, لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھ سکے تب بھی بارگاہ حسین میں بیٹھے ہوئے جو بے اولاد ہے اللہ سب کو صاحب اولاد کرے, اور جنہیں صاحب اولاد کیا ہے انہیں دینی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل. ہمیں اپنی قوم کے کردار کو بھی بلند کرنا ہے, اور وہ کب بلند ہوگا؟ جب ہم اخلاق آل محمد کو سیکھیں. کیا وجہ ہے؟ آج آپ سننے کو سن لیتے ہیں نا کہ مولانا بڑا ہی بد اخلاق آدمی ہے, کہتے ہیں نا, کسی کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں بڑا ہی بد اخلاق آدمی, بھلے ہی مجلس میں آتا ہے لیکن بڑا بد اخلاق ہے. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں, صرف اولاد ہی کے لیے نہیں استعمال کرتے, کسی کے لیے بھی استعمال کر دیتے ہیں. بڑا بد اخلاق آدمی ہے, بڑا بد اخلاق ذاکر ہے. میرے لیے کہیں, آپ کے لیے کہوں گا تو ناراض ہو جائے. بڑا بد اخلاق ہے, بڑا بد اخلاق عزادار ہے, بڑا بد اخلاق نمازی ہے, بڑا بد اخلاق فلاں ہے. یہ کہتے ہیں نہیں کہتے, لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ بد اخلاق کیوں ہے؟ یہ بد اخلاق اس لیے ہے کہ ہماری مجلسوں میں اخلاق کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہے. جب تک کلاس نہیں ہوگی, جب تک مکتب اہل بیت کو استعمال نہیں کیا جائے گا, مجلس اہل بیت کو استعمال نہیں کیا جائے گا, جب تک ہمیں بتایا نہیں جائے گا کہ آل محمد کی بلندی اس میں ہے کہ نجاست ان سے دور ہے, برائیاں ان سے دور ہے اور طہارت ان سے قریب ہے, جب تک ہمارے یہاں یہ الگو پیدا نہیں کیا جائے گا, جب تک ہمارے لیے یہ روڈ میپ نہیں رکھا جائے گا, تب تک ہمارے میں یہی ہوگا کہ عزادار بھی ہوگا اور بد اخلاق بھی ہوگا. سب کچھ ہے, نمازی بھی ہوگا, بد اخلاق بھی ہوگا, روزے دار بھی ہوگا اور بد اخلاق بھی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں علم کے نام پہ موٹی موٹی کتابیں تو پڑھائی جا رہی ہیں, لیکن اخلاق کے نام پہ ہمارے یہاں کوئی درس نہیں ہے. ذات علمیہ میں
جو بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں, بڑے بڑے آیت اللہ ہوتے ہیں, آخری عمر تلک وہ درس اخلاق نہیں چھوڑتے ہیں. یا تو خود کسی کے درس اخلاق میں پہنچتے ہیں یا کوئی ان کے درس اخلاق میں بیٹھ رہا ہوتا ہے. اخلاق سے مبرہ نہیں ہے. اخلاق صرف 2-4 چیزوں کا نام نہیں ہے, یہ ہماری پوری زندگی اخلاق ہے. آل محمد کی جو بلندی ہے وہ اخلاق میں. جو آج ہم آل محمد کے فضائل پڑھ رہے ہیں, یہ سارے فضائل آل محمد کا اخلاق ہی تو ہے. بغیر اخلاق کے کہاں آل محمد کی فضیلتیں آپ کی سمجھ میں آنے والی ہیں؟ جو کچھ بھی ہے, صداقت ان کا اخلاق, امانت ان کا اخلاق, طہارت ان کا اخلاق, پڑوسیوں کے حقوق یہ ان کا اخلاق, ماں باپ کا احترام یہ ان کا اخلاق, یہ ساری چیزیں انہوں نے سکھائی ہیں. آج ہمیں شکایت ہے مولانا پتہ نہیں کیا ہو گیا, مجلس میں بھی جاتا ہے لیکن میرا بچہ جھوٹ بہت بولتا ہے. سنتے ہیں نہیں سنتے؟ مولانا یہ گالی بہت دیتا ہے. تو یہ گالی نہیں دے گا تو کیا دے گا؟ جب ہم نے اسے آل محمد کی حدیثیں نہیں سنائی کہ جن میں انہوں نے بتایا ہے, وہ حدیثیں تو کتابوں میں رکھی ہوئی ہیں, نہ کوئی بیان کرنے والا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے, تو پھر یہ اخلاق کہاں سے سیکھے گا؟ جب مجلس میں اسے اخلاق نہیں ملے گا تو پھر یہ چوراہوں پہ اور گلیوں والا اخلاق سیکھے گا, پھر ویسے یہ پیش آئے گا جب اس کو نہیں ملا ہے. لہذا مکتب حسین اخلاق کی بلندی کا نام ہے. کیا ہے اخلاق؟ آل محمد کے اخلاق کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہ بچے کی آپ کو جو بھی کمی نظر آ رہی ہے, اس کا سب کا علاج ہمارے پاس ہے, اہل بیت کے پاس ہے. جھوٹ بولتا ہے, اس کا علاج ہے. یہ بدتمیزی کرتا ہے, اس کا علاج ہے. مر رہے ہیں, اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, لیکن دنیا سمجھ رہی ہے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. یہ ہے اخلاق آل محمد جو بتا رہا ہے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم ہونا, کہ تمہارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں سیکولر نہیں ہونا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں. یہ آل محمد کا اخلاق نہیں ہے. حق اور باطل کی بات جب آئے تو تمہیں حق کے پالے میں آنا ہے, باطل کو چھوڑنا ہے, چاہے باطل تمہارا باپ ہی کیوں نہ. آل محمد کے یہاں یہ رعایتیں نہیں ہیں. آل محمد حق بولنا سکھاتے ہیں. قول للحق, جب بولو تو حق کے لیے بولو. کون للمظلوم ہونا وللظالم خصما, تمہاری زندگی ایسے ہو کہ تم اپنی زندگی کو ایسے گزارنا کہ ظالم کے دشمن بننا اور مظلوم کے مددگار. تو جو اسلام کے مخالف, جنہیں اسلام کے نام سے چڑ, جو مسلمانوں کا نام سنتے ہی چڑ جاتے ہوں, جنہیں مسلمانوں کا نام برداشت نہ ہو, جن کی اسلام سے دیرینہ دشمنی تھی, لیکن ان جنگوں کے بعد جب آل محمد کے چاہنے والوں نے اپنے کردار کو دنیا کے سامنے رکھا تو ان کے دل میں بھی اس شخصیت کی محبت پیدا ہو گئی, اور اس نے ایک درس دیا کہ اے دنیا والوں, جب آل محمد کے غلام کا یہ کردار ہے تو ان کے امام کا کردار کتنا بلند رہا ہوگا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کیسے بلند ہوگا یہ کردار؟ یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے. کیسے ہمیں اپنے کردار کو بلند کرنا, کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو بلندی پہ لے جانا. آل محمد کا سہارا ہے. آپ یاد رکھیے گا, یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ آل محمد اپنے فضائل سن کے اتنا خوش نہیں ہوتے. ہم تو ہوتے ہیں, ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم جب ان کے فضائل سنتے ہیں تو ہمارا دل پھڑپڑانے لگتا ہے, ہمارے دل میں جوش اور جذبہ اور موجیں مارنے لگتا ہے, سمندر محبت کا جانے والے. آل محمد نے اگر ہمیں اس دسترخوان پہ بلایا ہے, دیکھیں ایک آدمی بھوکا ٹہل رہا ہو اور کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو تو کوئی اسے توبیخ نہیں کرے گا, کوئی اسے ملامت نہیں کرے گا, اس لیے کہ کھانے کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص سفرے پہ بیٹھ کے بھی بھوکا ہو تو پھر اسے توبیخ کرے گی نا. ابھی فی الحال کوئی اسے کچھ نہ کہے, لیکن آنے والی تاریخ تو اسے ملامت کرے گی, آنے والی نسلیں تو ملامت کرے گی کہ اتنا بڑا دسترخوان آل محمد کا 2 مہینے 8 دن بچھا ہوا تھا, لیکن ہم نے کیا سیکھا اور کیا آل محمد سے حاصل کیا. اگر اس دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی ہم بھوکے رہے, اگر اس دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی ہماری روح جو ہے وہ فاقوں کا شکار رہی, اگر اس دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی ہمارا ایمان کمزور رہا,
اگر اس دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی ہمارا یقین مضبوط نہ ہو سکا تو پھر کہاں پہ مضبوط ہوگا؟ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پہ جانے کے بعد ایمان کو اس طریقے سے مضبوط کیا جائے؟ کتنا مضبوط ہے حسین کا ایمان کہ دنیا کے ہر مومن کو ایمان کی بھیک بانٹ رہے ہیں حسین. آج 2 محرم ہو گئی ہے، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. جب جب ان مجلسوں پہ پابندیاں لگتی ہیں تو دل خود بخود تڑپنے لگتا ہے. تو جب تمہیں اس غربت کا احساس ہو کہ مولا ہم کھل کے عزاداری نہیں کر رہے ہیں تو ذرا زینب کبریٰ کو یاد کرو. کیسے بہن نے بھائی کا ماتم کیا ہوگا، کیسے بیٹے نے اپنے باپ کا غم منایا ہوگا. اللہ اکبر. مولا یہ آپ کا کرم ہے کہ اس حالات میں بھی ہم اتنے اچھے سے عزاداری کر پا رہے ہیں. اللہ اکبر. کیسے کیسے حسین کی عزاداری ہوئی ہے. عزیزو آج 2 محرم ہو گئی، حسین کربلا کے قریب آ گئے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ یہ قافلہ کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں آئے. بابا میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. بابا میرا دل تڑپ رہا. کہ میرے لال کیا خواب دیکھا؟ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک خون کا دریا ہے اور آپ اس میں بیچ میں کھڑے ہوئے. بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ خون کا دریا ہے، میدان خون سے بھرا ہوا ہے اور آپ خون کے دریا میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. مولا بابا آپ کا جسم خون کے دریا میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے. بابا اتنے میں نے دیکھا کہ کسی نے وار کیا اور آپ کا بازو کٹ گیا. بابا پھر میں نے دیکھا کہ کسی نے وار کیا، آپ کا دوسرا بازو بھی کٹا. اللہ اکبر. میرے لال اور کیا دیکھا؟ اے بابا میں نے دیکھا کہ کسی نے وار کیا، آپ کے سینے پہ ایک برچی کا پھل لگا. بابا میں نے دیکھا کہ کسی نے وار کیا، کسی نے تیر چلایا، آپ کی گردن پہ تیر لگا. اللہ اکبر. عزیزو کربلا کے واقعات علی اکبر نے امام حسین کو بیان کیے. مولا میں نے یہ خواب دیکھا، بابا میں نے یہ خواب دیکھا. بابا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اللہ اکبر. باپ نے بیٹے کو کربلا کے واقعات بیان کیے. اے میرے لال، ارے یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے، خون کا دریا بہ رہا ہے، حسین اس خون میں کھڑا ہوا ہے. ارے یہ میرے چاہنے والوں کا خون ہے، یہ میرے جانثاروں کا خون ہے. اے میرے لال، یہ جو تم نے خواب دیکھا کہ میرے دونوں بازو کٹ گئے، ارے یہ وہ وقت ہوگا جب میرے برابر کا بھائی عباس. اللہ اکبر. گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، ارے دل کھول کے آنسو بہایا کرو. اس لیے کہ ائمہ کی سیرت ہے، جب آل محمد کی مصیبتیں بیان ہوتی تھی، راوی کہتا ہے کہ ہم محرم کا ہمیں پتہ تب چلتا تھا جب چھٹے امام کے گھر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگتی. ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ محرم آ گیا. اللہ اکبر. گھٹ گھٹ کے نہ رونا. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو آل محمد کی مصیبتوں پہ بلند ہوتی ہے. اللہ ان آنکھوں پہ رحمت نازل کرے جو آل محمد کی مصیبتوں پہ آنسو بہاتی ہے. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. حسین کربلا سے پہلے اپنے لال کو کربلا سنا رہے. میرے لال، ارے وہ جو تم نے خواب دیکھا میرے دونوں بازو کٹ گئے، ارے یہ وہ موقع ہے جب میرے بھیا عباس کے بازو کٹیں گے. میرے بھیا دنیا سے سدھارے گا اور آواز دے گا، اے میرے بھیا میرا آخری سلام قبول ہو. اللہ اکبر. میرے لال، ارے وہ جو تم نے خواب دیکھا کہ میرے سینے پہ برچھی کا پھل لگا، میرے لال یہ وہ موقع ہوگا کہ جب تم ایڑی ہڑگڑو گے تمہارے سینے پہ برچی کا پھل لگے گا. ارے بوڑھا باپ تمہارے جنازے پہ بیٹھے گا، ارے تمہیں تڑپتا ہوا دیکھے گا. اے میرے لال، وہ جو تم نے خواب دیکھا کہ میری گردن پہ آ کے تیر لگا، اے میرے لال وہ موقع ہوگا جب میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے ارے سوال یاد کر رہا ہوگا. اللہ
अकबर। ये करबला की खबरें हुसैन पूरे रात से सुनाते हुए आ रहे हैं। रिवायत ये कहती है कि चलते चलते हुसैन का रहवार रुक गया। अल्लाह अकबर। अब करबला में वरूद हो गया है। रिवायत ये कहती है हुसैन का रहवार रुका, हुसैन ने एड़ लगाई, लेकिन रहवार आगे नहीं बढ़ता। एक मर्तबा हुसैन ने रहवार को तब्दील किया। तारीख ये कहती है कि पै दर पे हुसैन ने 7 रहवार बदले। अल्लाह। जानवर जानते हैं कि हुसैन की मंजिल क्या है। जानवरों को इतना इरफान था, मगर हाय उसी मैदान में वो लोग भी थे कि जिन्होंने आले मोहम्मद को कुर्बान कर दिया। रिवायत ये कहती है, पूरी तवज्जो रखें, 7 रहवार हुसैन ने कई दर पे बदले, लेकिन ये रहवार आगे नहीं बढ़ता। एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, अब्बास और अकबर, अरे जाओ इस करिए के लोगों को बुला के लाओ। आखिर ये कौन सी जगह है जहां चलते चलते मेरा रहवार रुक गया है। ए मेरे लाल, अरे मैंने रहवार बदल लिया, मगर रहवार आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये जमीन कौन सी है। रिवायत ये कहती है, दूर से करिए वालों को बुलाया गया। अरे बुजुर्ग बुजुर्ग लोग आके खड़े हो गए। कहा क्या चाहते हो मुसाफिर, कहाँ का गुजर है। कहा मेरा गुजर यहाँ से हो रहा था, ना जाने क्यों चलते चलते मेरा रहवार यहाँ पर रुक गया। कहा आका जल्दी से गुजर जाइए, इसलिए कि जमीन बड़ी मुसीबतों की हमने सुना है कि जो भी नबी यहाँ से गुजरा है वो मुसीबतों को देख के गुजरा है। आका जल्दी से गुजर जाइए। एक मर्तबा हुसैन ने पूछा, अरे मुझे इस जमीन का नाम तो बताओ, इस जमीन का नाम क्या है। रिवायत कहती, किसी ने कहा मौला युकाल लहा नैनवा, मौला इसे नैनवा कहा जाता है। फिर मेरे मौला ने सवाल किया, हल लहा इस्मुन आखर, अरे क्या इस जमीन का कोई और नाम भी है। कहा मौला युकाल लहा शद्दुल फुरात, मौला इसे फुरात का किनारा भी कहा जाता है। एक मर्तबा फिर हुसैन ने कहा, अल्लाह इस्मुन आखर, अरे क्या इस जमीन का कोई और नाम भी है। हाँ मौला युकाल लहा गाज़रिया, मौला अरे इस जमीन को गाज़रिया भी कहा जाता है। मर्तबा फिर तड़प के हुसैन ने सवाल किया, अरे भाई कोई और नाम भी है। अल्लाह इस्मुन आखर, अरे क्या इस जमीन का कोई और नाम भी है। सारे खामोश खड़े थे। पीछे एक बुजुर्ग था, उस बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, युकाल लहा करबला, अरे इस जमीन को करबला नहीं कहा जाता। आले मोहम्मद ने करबला का नाम सुना था। मेरा दिल कहता है कि जैसे करबला का नाम इस बुजुर्ग की जबान से निकला होगा, महमिल में बैठी हुई ज़ैनब ने चीखे। अरे इतना जाना पहचाना नाम था। अरे नाना ने बशारत दी है, अम्मा ने खबर दी है, बाबा बता के गए हैं, ऐ मेरे लाल तुझे करबला में कुर्बान होना। जैसे करबला का नाम सुना, एक मर्तबा आवाज ही, भैया अब्बास, अरे सवारियों को बिठाया जाए, अमारियों को उतारा जाए, अरे खेमे नस्ब किए जाए। अरे ये वो जमीन है, अरे जहां हमें बसना है। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, हम इस जमीन को खरीदना चाहते हैं मौला। अरे क्यों खरीदना चाहते हैं, ये जमीन अच्छी जमीन नहीं है। कहा नहीं, हमें खरीदनी है, तुम कीमत बयान करो। रिवायत ये कहती है, हुसैन ने 60,000 दिरहम में इस जमीन को खरीदा। अरे नविश्ता अली अकबर के नाम लिखा, और लिखने के बाद इस जमीन को बनी असद को हदा कर दिया। अरे देखो ये जमीन तुम्हारे पास रहेगी, हमने खरीद लिया। मौला अगर हमारे हवाले करनी थी तो खरीदी क्यों। इसलिए खरीदा है कि अब हमें कयामत तक यही रहना। अरे इसलिए खरीदा है कि अब हम यहीं पे अपनी बस्ती बसाएंगे, अब हम यहीं पे रहेंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद इमाम ने फरमाया, अरे देखो हम इस जमीन पर कुर्बान हो जाएंगे, देखो हम इस जमीन पर कत्ल हो जाएंगे। अरे तुम्हें एक काम करना है। का क्या काम करना है। कहा देखो जब हम कत्ल हो जाए तो हमारे ऊपर ये रहम करना कि हमारे जनाजों को दफन कर। ज़ैनब कुलसूम को करीब बुलाया, बनी असद से कहा कि अब जरा अपनी औरतों को भेज दो। अल्लाह अकबर। औरतें आके खड़ी हो गई, ज़ैनब को सामने खड़ा किया। एक मर्तबा हुसैन ने बनी असद की औरतों से कहा,
असद की ओर दो। अरे हमने तुम्हारे मर्दों से वसीयत की है कि हमारे जनाजों को दफन कर देना, लेकिन अगर सिपाही यजीद के खौफ से ये ना आ सके तो तुम इतना काम करना, अरे पानी लेने के बहाने आना और हमारे